اچھا، تو آج ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، ایک ایسی کہانی جو شہادت کے بارے میں ہماری عام سوچ کو شاید بالکل بدل دے۔ ہم یہ کہانی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ساتھی جابر جعفی کی ہے۔ جی وہ کوفہ سے حج کے لیے نکلتے ہیں، مکہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے مدینہ اپنے امام سے ملنے۔ یہاں تک تو سب عام لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن کہانی کا جو اصل نقطہ ہے وہ اس سفر کے آخر میں آتا ہے، اور وہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا شہادت صرف تلواروں کے سائے میں میدان جنگ میں جان دینے کا نام ہے؟ صحیح۔ یا اس کا کوئی زیادہ گہرا مطلب بھی ہے؟ یہ کہانی اسی سوال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ٹھیک، تو کہانی کا کلائمیکس وہ لمحہ ہے جب جابر اور ان کے دوست امام سے رخصت ہونے لگتے ہیں اور ایک آخری نصیحت مانگتے ہیں۔ بالکل، اور جو نصیحت انہیں ملتی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ امام نے جو باتیں کہیں وہ بظاہر بہت سادہ تھیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، مہربانی کرو، امیر لوگ غریبوں کا خیال رکھیں، جی جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ایک منٹ، مجھے یہاں رکنے دیں۔ یہ تو مطلب بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں۔ ان میں اتنا انقلابی کیا تھا کہ ان پر عمل کرنے والے کو شہید کا درجہ مل جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے کوفہ کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا۔ وہ ایک ایسا شہر تھا جو سیاسی اور سماجی طور پر بری طرح تقسیم تھا۔ قبائلی جھگڑے، سیاسی دھڑے بندیاں، ایک دوسرے پر عدم اعتماد، مطلب ایک ٹوٹا ہوا معاشرہ۔ بالکل۔ اس ماحول میں ان سادہ اصولوں پر عمل کرنا، یعنی ایک دوسرے سے جڑنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ خود ایک بہت بڑا جہاد تھا۔ یہ اس معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف ایک مزاحمت تھی۔ اچھا، تو یہ صرف ذاتی نیکی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط اور متحد معاشرہ بنانے کی کوشش تھی، جو اپنے آپ میں ایک جدوجہد ہے۔ صحیح۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن نصیحت کا جو اگلا حصہ ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ہر بات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھنا۔ جی، اس دور کے لحاظ سے یہ تو فکری آزادی کی ایک بہت بڑی دعوت لگتی ہے۔ بالکل، اور شاید یہ نصیحت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کرو، اپنی عقل استعمال کرو، ہر بات کو خدا کی کتاب کے معیار پر جانچو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرو، ورنہ رد کر دو۔ تو یہ ایک طرح سے جہالت اور اندھی تقلید کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بالکل، یہ انسان کو فکری طور پر آزاد کرنے کا پیغام ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ وعدہ جو امام نے اس نصیحت کے ساتھ جوڑا، ایک ایسا وعدہ جو شہادت کے پورے تصور کو ہی الٹ دیتا ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ان اصولوں پر زندگی گزارو گے تو تمہیں شہید کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اگر موت ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے بھی آ جائے تب بھی وہ شہید شمار ہوگا۔ یہ حیران کن بات ہے۔ یہاں ذریعہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ خود منزل بن گیا ہے۔ صحیح۔ عام طور پر شہادت کو ایک آخری منزل سمجھا جاتا ہے، ایک لمحہ، لیکن یہ روایت بتا رہی ہے کہ اصل چیز وہ روزمرہ کا سفر ہے، اور شہادت اس سفر کا نتیجہ ہے، چاہے موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے۔ تو یہ جو زندہ شہادت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر روز ایک علامتی جنگ لڑ رہا ہے؟ کس چیز کے خلاف؟ اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی انا، اپنے غصے، اپنے لالچ کے خلاف۔ جراد اکبر۔ بالکل، وہی جسے سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ جان دینا ایک لمحے کی قربانی ہے، لیکن ہر روز اپنے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا، یہ ایک مسلسل قربانی ہے۔ یہی زندہ شہادت ہے۔ لیکن کیا اس سے روایتی شہادت کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی؟ وہ لوگ جو میدان جنگ میں اپنی جان دیتے ہیں، کیا ان کی قربانی اور ایک اچھی اخلاقی زندگی گزارنے والے کی قربانی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ بہادری کے دائرے کو وسیع کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہادری صرف مرنے کا نام نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے جینے کا نام بھی ہے۔ ایک شخص جو میدان جنگ میں لڑتا ہے وہ ایک ظالم نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور ایک شخص جو اپنے معاشرے میں انصاف اور سچائی پر جیتا ہے وہ بھی تو ظلم، نفرت اور جہالت کے نظام کے خلاف ہی لڑ رہا ہوتا ہے۔ میدان جنگ مختلف ہیں لیکن جد و جہد ایک ہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں
تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی شہادت کو ایک واقعے سے نکال کر ایک مسلسل عمل میں بدل دیتی ہے۔ جی، یہ میدان جنگ کو ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں، ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں میں لے آتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ روایت ہمیں قربانی کے معنی پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر بہادری صحیح طریقے سے جینے کا نام ہے تو آج کے دور میں ہماری روزمرہ کی زندگی کا سب سے بڑا میدان جنگ کون سا ہے؟